اس کو فل سلائڈ کر دو، اس پہ بھی اس پہ بھی. یہ والی سلائڈ لگانی. ہاں، جس سے پہلے والی جیسے جو اسٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہاں ڈسپلے سیٹ ہے. ڈپلیکیٹ سلائڈ شو، ڈپلیکیٹ والی. ہاں جی وہاں تو صحیح ہو گیا، اس کی یہاں بھی ڈبل ہو جائے. ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام اور دعا مانگنے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں. وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں اور ہماری دینی بہنوں اور بیٹیوں سب کو ہمارا ساتھ ہو. ہم سب مل کے یہ دین کا کام کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے، اس میں خالص اپنے لیے کر دے، خلوص اور اس کو قبولیت کا درجہ ملے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے. ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور آج ہماری جو ہے وہ تکمیل دور قرآن انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ زوم پہ ہیں، اور بہت سے لوگ جس وقت ان پرسن ہیں وہ زوم پہ بھی ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، لائف سکلز فار ایٹرنل لائف، ہے نا. یعنی کہ ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے کہ ہم جو ہے جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ہم سب کا مقصد یہاں بیٹھنے کا یہی ہے نا. اور یہ جو ہے الحمدللہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو جو ہے یہ آئیڈیا بھی سجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے وقت میں برکت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو سیکھنے اور سکھانے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبول کریں، ہے نا. تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہماری بہن موجود ہیں، یہ ان کا نام ہے حفصہ. ہاں، اور یہ بالکل ینگ سی ہیں، بریسٹ فیڈ ان کا بچہ ہے، اور انہوں نے پورے دور قرآن میں تلاوت کی ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے یہ تلاوت کر لیں سورہ 3 کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن. ابھی انہوں نے سورہ 3 کی تلاوت کی ہے، اور ہمارا جو ہے، جو ہم نے ڈے 1 شروع کیا تھا، جو ہمارا دورہ قرآن کا پہلا دن تھا، تو ہم نے یہیں سے شروع کیا تھا. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلی دفعہ یہ شاید شرکت کر رہے ہوں گے. تو اور ظاہر ہے کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس کا آغاز بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اب اختتام اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کروائے. اور ہم نے آغاز بھی اسی صورت سے کیا تھا. اور یہ 30ویں سپارے کی صورت ہے، سورہ 3. ہم سب نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی، جو انبیاء کا وطن رہا ہے، پیدائش کی جگہ رہا ہے، اور وہ بلد الامین جو مکہ ہیں. اور اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہم. اور پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو نچلوں میں سے بھی نچلا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہم اس میں ہوں. إِلَّا الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل الصالحات کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے نا. تو اس کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، بلا شہیدنا، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بلا شہیدنا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی احکم الحاکمین ہیں. کیونکہ ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو حاکم سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے رہتے ہیں نا. تو ہمارے ذہن میں یہ چیز بالکل پکی ہونی چاہیے. تو دورہ قرآن کا جو ہے وہ موضوع ہے ہمارا، جو ہے وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے دورہ قرآن کا موضوع نا. اور اس میں جو ہے دیکھیے، جب بہترین ساخت میں ہے تو ایک تو بظاہر ساخت جو ہم کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ہماری اندر کی بھی ساخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیں ہم جانوروں سے الگ ہی ہیں، بالکل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں کیا فرمایا ہے کہ جو علمہ البیان، کہ ہمارے بات چیت کرنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا. اور جب وہ ہم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم سب کو کہ ہم جب قرآن سے جڑتے ہیں اور قرآن کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مدد ہوتی ہے. اور ویسے تو کوئی بھی نیکی کا کام، کیونکہ قرآن سے ہم جتنے بھی نیکی کے کام سیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں بھی تو ہم کو بولنا پڑتا ہے. تو انسان کو یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا باقاعدہ اسپیچ ایریاز ہیں، جو ریسیپشن اور اس کے سمجھ بوجھ اور اس کے بعد کیسے ایکسپریس کرنا ہے. تو اس پہ پوری ایک لمبی پوری ڈسکشن ہے نا. تو اس پہ اب ہم بات کریں گے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور جب احسن تقویم پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اندر سے بھی، یعنی کہ جو ہے ہماری جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بہترین پیدا کیا ہے. تو اس کا حق کیسے ادا کریں؟ ہاؤ ٹو گیٹ پرسنل ایکسلنس، کہ کیسے ہم بنے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ شمس میں کہ نفسیوں وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ساری اچھی چیزیں نہیں ڈالی ہیں، ہے نا. ہمارے اندر جو ہے دونوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، فجور اور تقوی، برائی اچھائی سب ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ میرے اندر کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ بہت اچھائیاں ہوں لیکن کوئی نہ کوئی میرے اندر بھی برائی ہوگی، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، بینگ ہیومن بینگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ہم تو یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، دوسروں میں ہے. تو جس نے اپنا تزکیہ کیا اور برائی کو نکالتا گیا اور اچھائی کو ابھارتا گیا. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں، جیسے میرا لیپ ٹاپ ہے، اس میں بہت سارے آئیکنس ہیں، میں جس پہ کلک کروں گی وہی کھلے گا. اگر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے غصہ زیادہ ڈالا ہے نا، غصہ زیادہ ڈالا ہے، تو اپنے غصے والے آئیکن کو میں کلک ہی نہ کروں، اس کو دبا کے رکھوں، منیمائز کر کے کونے میں، نظر ہی نہیں آئے مجھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا غصے والے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، تو جتنا ان کو کافروں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام کو فائدہ ہو. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا.
ہے نا. تو پھر اس کے بعد ان کا وہ پازیٹیو اس میں استعمال ہونے لگا نا. اور جس نے یہ نہیں کیا قد خوابہ من دسا، جس نے اس پر نہیں عمل کیا وہ ناکام ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنائے کہ ہم جو ہے سیلف پیوریفیکیشن کرنے والے بنے، ہے نا، تزکیہ کرنے والے بار بار اپنا. ہاں. اور پھر جب ہم لائف سکلز کی بات کرتے ہیں تو لائف تو ظاہر ہے ہم اس وقت زندہ ہیں، لیکن اصل میں لائف کیا ہے؟ اصل میں لائف یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک میں نے یہ نہیں پڑھا تھا مجھے نہیں پتا تھا. اور ابھی بھی کسی کو بتاؤ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 زندگی 2 موت، 2 زندگی اور 2 موت. یعنی کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم ایک طرح سے مردہ تھے، ہماری روح تھی. زندگی کیا ہے؟ ہماری روح اور جسم کا ملنا، ہے نا، روح اور جسم کا ملنا. تو اس وقت روح جسم ملی نہیں تھی. تو ہماری روح نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا تھا؟ وعدہ الست. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو ہم نے کہا تو بلا شہیدنا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم نے شہادت دی. تو وہ ہمارے فطرت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. اور پھر ہم کسی گھر میں پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ بچے تو پھر بھی تھوڑا بہت ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ماں باپ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتے نہیں کہ ہم کس کے گھر پیدا ہوں گے، ہے نا. ان کی کیا جو ہے لیول ہوگا، ان کے کیا جو ہے وہ لٹریسی لیول ہوگا یا اور چیزوں کا انٹیلیجنس لیول ہے. تو کس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. تو ہم جو ہے یہاں پہ زندہ حالت میں نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہم کو نہیں پتا کہ کب ہماری موت ہو جائے گی. اور جب ہماری موت ہو جائے گی وہ دوسری، یعنی ایک پہلی موت جو پہلے تھی جب ہم آئے نہیں تھے، اور یہ پھر دوسری موت. اور پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے قیامت کے وقت کھڑا کریں گے. سورہ یاسین میں ہے کہ ینسلون، بھاگتے ہوئے لوگ آئیں گے اوپر سے نیچے تک قبروں میں سے کہ ہم کو کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا. تو یہ 2 زندگی اور 2 موت، یہ اس لیے میں ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ کسی کے دل میں جو ہے یہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں. یہ سورہ بقرہ میں آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ 2 زندگی اور 2 موت، ہے نا. تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ اسکلز کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو لائف ہم نے دیکھ لی کیا ہے، اور اسکل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کہ اچھی ہے، ہم اس کو جب خوب پالش کرتے ہیں تو اس میں مہارت آ جاتی ہے نا. تو اسکل کیا ہے؟ کوئی بھی لرن کیپیسٹی، کوئی بھی چیز سیکھ کے ماہر ہوتے گئے. اور اس میں ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم زیادہ تر اپنے پیئر سے سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے سیکھتے ہیں، یونیورسٹی جا کے سیکھتے ہیں. اس قرآن سے سیکھیں تو بات ہی کیا ہے نا، قرآن اور پھر سیرت سے. تو یہ ساری اسکل جو ہے مختلف جگہوں سے سیکھتے ہیں. اور اس کا مطلب اس اسکل کا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھنا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. کوکنگ ہے، سوئمنگ ہے، یہ سب ٹیچنگ ہے، قرآن کی تجوید ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ بھی اسکل ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم نماز ایسے پڑھ جس تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے نا. تو یہ سارے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے نا یہ ساری چیزیں. تو یہ اسکل سیکھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ٹیمپریچر چیک کرنا، بلڈ پریشر چیک کرنا، یہ بھی اسکل ہے نا. تو دنیا کے لیے ہم بہت سارے اسکل سیکھتے ہیں نا. تو ہم سب یہاں کس چیز کے امیدوار بیٹھے ہیں؟ ہم تو اس وقت اس چیز کے امیدوار بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم کو بس کسی طرح سے جو ہے وہ مغفرت ہو جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں. تو ہم جنت کی اسکلز ہمیں سیکھنی ہے، تو یہ بھی سیکھنی ہے کیونکہ یہاں پہ دنیا میں ہے تو یہ چیزیں تو آنی ہی چاہیے. تو ہمیں کیوں یہ لائف اسکلز چاہیے ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے ایک سیلف ہے، ہمیں ہوتا ہے ہمیں یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، تو ہمارے لیے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، ورنہ ہم دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہماری کمیونیکیشن اسکلز، ایک دوسرے سے بات چیت، صلہ رحمی، رابطہ، یہ سب بڑھتا ہے انہی اسکلز سے، ہے نا. پھر ہمارے جو ہے کیا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت ہمارے اندر آتی ہے. پھر کوئی چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم کو آزمایا جائے گا، تو اس میں ہمارے جو ہے ہم کیسے ایڈجسٹ کریں اور کس طرح سے اس اسٹریس پر قابو پائیں، یہ ساری چیزیں ہم اسکل سے سیکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہیں. اور ایک تو دنیا والے بھی بتاتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے کہ کیا ہے. اب عالمی ادارہ صحت سب کو پتا ہے، WHO، وہ کیا کہتا ہے کہ لائف اسکلز کیا ہیں کہ ایبلٹیز فار ایڈیپٹیو اینڈ پازیٹیو بیہیویئر ہے. یعنی ہم ایسی چیزیں سیکھیں جس سے ہمارے اندر اڈیپٹ ہونا، یہ نہیں کہ بھائی میں ہوں تو بس ٹھیک ہوں، میں تو ایسی ہوں. اسی لیے میں ہمیشہ کیا 2 چیزوں کا فرق بتاتی ہوں، عجب اور تکبر. ایک تو ہوتا ہے تکبر کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، اور عجب کیا ہے کہ جو میں ہوں بس ٹھیک ہوں، مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں. بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کا ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ویک ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو صحیح کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لائے اللہ تعالیٰ تو یہ جو ہے WHO 1997 اور یونیسیف 2001 یہ کیا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن از بیہیویئر چینج. تو اگر میں یہ دیکھوں کہ کوئی چیز میرے اندر غلط ہے تو میں اپنے کو بدلوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ دوسروں میں برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا, اس نے یہ کہا تو میں نے جواب دیا. ارے بھائی تم کو کس نے کہا تھا جواب دینے کو؟ ہم خاموشی اختیار کریں. شیطان تو چاہتا ہی ہے. تو بیہیویئر چینج اور پھر بیہیویئر ڈیولپمنٹ جو اچھی چیز اس کو اور ڈیولپ کریں. اور یہ اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نالج, ایٹیٹیوڈ اینڈ اسکلز. اپنے کو بدلنے کے لیے جب تک علم نہیں ہوگا کیا صحیح کیا غلط ہے نا, علم ضروری ہے. اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہمارے انداز. کہتے ہیں کہ لائف از اونلی 10%, 90% از یور ایٹیٹیوڈ. ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو پورا گھر سر میں اٹھا دیتا ہے, اور دوسرا بیمار ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارے ہیں. تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ پہ بھی نظر رکھنا ہے اور پھر اس کے حساب سے اسکل سیکھنی ہے. تو ہر ایک کی جو ہے وہ الگ ہوگی, کیونکہ ہر ایک کا علم الگ ہے, ہر ایک کے ایٹیٹیوڈ الگ ہیں. میں تو اپنے کو بار بار دیکھتی ہوں, اپنے آپ کو پکڑتی ہوں, کیونکہ میں جب بھی چیزیں کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ دوسروں کے کان تو مجھ سے بہت دور ہیں. سب سے قریب میرا اپنا کان ہے نا. اور کان اور آنکھیں یہ ہماری جو ہے دل کی کھڑکیاں ہیں. تو یہ اچھی باتیں اگر میں کچھ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو میرے اندر جا رہی ہیں, تو پہلی عمل کرنے والی تو میں بنوں. تو اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ جو نالج کی تو اللہ تعالیٰ کی پہلی وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, کہ پڑھو. اب اتنی سی آیات میں کتنی دفعہ 4 مرتبہ پڑھنے لکھنے کی بات ہوئی ہے. علمہ بالقلم, قلم کی بھی بات, ہم نے تو قلم ہی چھوڑ دیا. سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو یہ پڑھنے لکھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں سکھا دی ہے نا. تو نالج از پاور, نالج از پاور. کہتے ہیں ریڈرز آر لیڈرز. جن کی ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے وہ کتنا سیکھتے ہیں. ہمارے بہت سے بچے جو ہیں ایسے ہیں کہ جو واقعی پڑھتے ہی رہتے تھے. کچھ ہمارے تو شاید جینیٹکس میں آیا, ہماری امی بھی پڑھتی ہی رہتی تھی, حالانکہ کبھی وہ اسکول گئی ہی نہیں, صرف ان کو اردو بس پڑھنی آتی تھی, لیکن وہ ساری خبریں اور ساری چیزیں اور نقوش پتہ نہیں جو اس وقت کی پڑھتی ہی رہتی تھی. تو ہم سب بھی شاید کچھ ریڈر بن گئے ہیں. اب لیڈر بننے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم کو اس چیز پہ چلائے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا, وہ علم دے کہ جس سے ہمیں ہدایت ملے نا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ WHO جو ہے کیا کہتا ہے کہ لائف اسکلس کون کون سی ہونی چاہیے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, کہ ہم کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. پھر ایمپیتھی, کہ ہمیں دوسرے کے بارے میں ہمدردی نہیں, سمپیتھی نہیں, ایمپیتھی, کہ ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہیں اور کس طریقے سے میں اس کی مدد کر سکتی ہوں. پھر کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیو تھنکنگ, یہ ساری پیئرز ہیں کہ غور و فکر, کائنات پہ غور و فکر, اپنے اندر غور و فکر ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات ہمارے بہت اچھے ہوں. پھر ڈیسیجن میکنگ, یعنی کہ جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت, پرابلم سالونگ, یہ ساری WHO بتا رہی ہے. اور کوپنگ ود ایموشن, کوپنگ ود اسٹریس, کہ ہم جذبات میں کتنے غلط فیصلے کر جاتے ہیں. لوگ طلاق تک دے دیتے ہیں جذبات میں ہی نا, حالانکہ بعد میں خود ان کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اسٹریس ہو تو ہم کیا کریں. یہ جو ہے یہ زندگی کے اصول WHO بتا رہی ہے. اور قرآن اس میں کیا کیا ایڈ کرے گا یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہیں. اور ہم کیونکہ جو ہے بہت سے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کے کورس کرائے جاتے ہیں کہ اچھی جاب مل جائے. جاب کے لیے یہ لائف اسکل سکھاتے ہیں وہ لوگ. وہ صرف جاب ہماری, آج میری موت ہوئی, ابھی میں زمین کے اوپر ہوں, کل میں زمین کے نیچے ہوں, تو کیا کام آئے گی ہے نا. تو مجھے تو وہ اسکل دیکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے بتا رہے ہیں نا, تو یہ بھی رکھنا ہے ساتھ میں نا. اب جب ہم نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی, نالج ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے دنیاوی بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا بھی کہا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما یاتہم منی ہدی فمن تبع ہدایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو علامہ آدم الاسماء کلھا کیا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی. اور اس کے بعد جو اپنے جو ہے کان, آنکھ اور غور و فکر کرے گا وہ نئی نئی ایجادات کرتا ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے سے آگے جانا ہے, اور ہدایت کے معاملے میں پیچھے ہے نا. تبع تابعین, تابعین, صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے.
تو یہ بات یاد رکھیں. تو اسلامک ایٹیٹیوڈ، نالج اینڈ اسکل اینڈ واٹ از ریئل لائف، ہم تو اس کو جو ہے زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لے کے گئے اور دریا میں جو ہے اپنی انگلی ڈال کے نکالی، اور جتنا پانی آیا کہا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے سمندر کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں. جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ پانی جو میری انگلی میں آیا، جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے پٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. اب دیکھیں پالیٹکس کتنی گندی اور کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب جہنم قریب لائی جائے گی، سورہ فجر میں، اس وقت انسان یاد کرے گا انا لہو ذکر. اب یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ تو وہ کیا یاد کرے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میرے پر، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کہہ رہے ہیں، اور ہم سب اس کو زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کی ہم سب سے شکایت ہے نا، سورہ اعلیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو جو ہے دنیا ہی کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے نا. بار بار ہم خالدین فیہا پڑھتے ہیں نا، اور ہم تو قرآن یوں پڑھتے ہیں خالدین فیہا، چاہے جہنم ہے، وہ دونوں کے ایک طرح سے، ہم تو ایک ہی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جہنم کے لیے ہمیں کیا اللہ لا تجلنا منہ، اور جنت تو اللہم جلنا منہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران کی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے دل میں جو ہے کون کون سی چیزوں کی محبت ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، مردوں کے لیے عورتوں کی، عورتوں کے لیے مردوں کی، پھر ہمارے بچوں کی بنین والقناطیر المقنطرہ، اور مال دولت کی، اور سونے چاندی کی. ہم سب خواتین بیٹھے کہ اچھا کیا حساب چل رہا ہے، سونا کچھ میں بنا لوں، رکھ لوں. یہ عام طور پہ خواتین کرتی ہیں. اور والخیل المسومۃ، اس وقت کے گھوڑے، اور اب کی گاڑیاں ایک سے ایک، ان کے بھی ہارس پاور ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے مویشی ہیں، انعام ہیں، یہ ساری چیزیں، اور کھیتیاں ہیں جو لوگ زراعت کرتے ہیں ان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمارے اندر ان کی محبت ڈالی ہے. اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا ایک بیکار سے یوز لیس ہو جاتا. تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے نا. اب یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اور بہتر ٹھکانہ ہے. تو فوراً انسان کی توجہ دے، دیکھیے سمجھ کے پڑھنے کا مزہ یہی ہوتا ہے نا. جس نے بھی جو ہے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا شروع کیا، وہ بس لگ جائیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے، آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. روٹ ورڈ تفسیر ان ڈیپتھ سب آ جاتی ہے. کوئی مشکل، ہم لوگ دنیا کے ہزاروں کا ڈاکٹر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، اور قرآن کے لیے تو بہت مشکل ہے. حالانکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں. ابھی میں اس دن بتا رہی تھی کہ 80 سال کی ایک خاتون نے جو کینیڈا میں حفظ کر لیا، وہ کرنا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. ہم کہتے ہیں میری عمر گزر گئی، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ واللہ عندہ حسن المآب. اب جب میں یہ پڑھاتی ہوں نا، تو میرے ذہن میں ایک ایسا بچہ آتا ہے جس کے پاس ایک ڈھیر سارے بہت سارے ٹوائز، طرح طرح کے بلاکس، کیا میں اس کو کہوں کہ آؤ میں تم کو ایک اور چیز نا بھاگا ہوا آئے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز جو ہے، او نبئکم، آؤ میں تمہیں دکھاؤں بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہے نا، کہ جو کہ جنت ہے. جنت میں جو ہے ازواج مطہرہ اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ ساری لائف سکل جو جنت میں جانے کی، دیکھیں صابرین، صادقین، صبر کرنے والے. صبر کیا؟ صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر ہے نا، مصیبتوں کے اوپر صبر، اور اطاعت کے اوپر صبر. یہ 3 صبر کے جو ہے درجے آپ سب یاد رکھیں نا. اور سچ بولنے والے بھی، اور سچ کو شہادت دینے والے بھی ہیں. اور قانتین یعنی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس میں اطاعت میں لگے رہیں مستقل. اور خرچ کرنے والے، اور جو ہے توبہ استغفار بالاسحار. ہم اس وقت رمضان میں ہمارے سامنے جو ایک طرح سے قرآن کھلا ہوا ہے، اور قیام اللیل ہم سب کر رہے ہیں. تو اس میں، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی ہے، تو یہ چیز سمجھیں. دیکھیے جو محبت ہے، جیسے کشتی چلتی ہے تو پانی اس کے نیچے ہوتا ہے. جب تک پانی نیچے ہوگا، جب تک وہ کشتی چلتی رہے گی. اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی.
تو ان چیزوں کی محبت ہم کو چلانے کا سبب بن رہی ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر یہ ہمارے دل میں اس کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر آ گئی تو ہم کو ڈبانے کا سبب۔ یہ مولانا رومی کے کتنی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے، یہ پرشین کا ہے کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس، کہ اپنا آپ کو جاننا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں یا کیا میرے اندر برائیاں ہیں۔ اور یہ حدیث ہے کہ من عرفہ نفسہ عرفہ ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لی۔ بالکل سمپل سی ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے۔ یہ علامہ اقبال ہر موقع کے لیے وہ کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے جب جانیں گے تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ میرے جسم بنا کیسے۔ اور واقعی ایک بچے نے اپنے پرانی کوئی تصویر دیکھی تو وہ اتنا حیران ہو، اچھا امی میں تھا یہ کیسے اللہ تعالیٰ اتنے سے بچوں کو اتنا بڑا، ہم سب بیٹھے ہیں کہ اتنی عمروں سے گزر رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں؟ تو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے نا۔ اور پھر یہاں پہ قرآن جو سیلف اویئرنیس پہ نہیں رکتا، WHO تو آپ کو سیلف اویئرنیس بتاتا ہے، اور قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اپنا تزکیہ، سیلف اویئرنیس، سیلف کریکشن، تزکیہ تزکیہ تزکیہ، پورا قرآن۔ الحمدللہ ہمارا دور قرآن آج مکمل ہو جائے گا، اور اس میں کتنی تزکیے کی باتیں، اور یہ تو پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہ آیاتنا یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور اسی لیے جب بھی ہم آیت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا پریکٹسنگ پوائنٹ اپنا لکھ لیں کہ میں اپنا تزکیہ کیسے کروں۔ تو یہ، اور پھر دیکھیں جگہ جگہ قد افلح من تزکا، اور اتنی آیات ہیں، یہ تو میں نے صرف چند آپ لوگوں کے لیے جو منتخب کی ہیں۔ اور پھر ایمپیتھی کیا ہے کہ دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، آیت بر پڑھ لیں۔ میں صرف ایک منٹ دے رہی ہوں ان کو، یہ آپ لوگوں کے لیے آپ اپنے پاس پوائنٹ لے کے آپ خود اس کو تفصیل سے، ہم نے دور قرآن میں پڑھا ہے کہ آیت بر میں جو ہے نیکی کی ساری قسمیں پہلے بتائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی بات بتائی۔ ہم صرف نماز قائم کرتے ہیں یا صرف پڑھتے ہی ہیں، بعض دفعہ قائم بھی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نیک ہو گئے۔ دوسروں کی بھی تو فکر کرنا ہے، کیونکہ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو ہمیں رہبانیت سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سے ملو، لوگوں کے مسائل حل کرو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا کہ تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا اور کھانا نہیں دیا، اور میں بیمار تھا تم نے عیادت نہیں کی۔ تو بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ کیسے؟ تاکہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے اپنے پاس پاتے، تو ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی جو ہے وہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ ہم رہبانیت کریں، ہم لوگوں سے ملیں۔ اور پھر کرٹیکل تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ میں ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں، ہم اس پہ بھی جو ہے جرنی آف فیتھ جو کرتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں بت پرست، بت فروش ہیں، اور ان کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے غور و فکر کر کے کیا کہ نہیں یہ سورج میرا اللہ نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ چاند نہیں ہو سکتا، یہ ستارے نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور انہوں نے نمرود کی بات کا جواب بھی دے دیا کہ سورج کو اچھا تو وہاں سے نکال کے تو دکھا۔ یہ غور و فکر ہے نا، ہمیں کیوں نہیں ایسی باتیں سوچتی؟ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے نا، تو ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے اپنے اوپر بھی اور کائنات پر، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک صرف آپ کوئی پتی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی آپ دیکھیں جتنی نروز ہیں ساری، جس طرح سے اسی میں کیا کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، ایک آم ہے تو ہزاروں قسمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم کو دیا، اور پھر ہم کھائے جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کریں نا۔ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تو ہے ہی غور و فکر ہے، کہ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے میں یہ مسلمان بھی پہلے سائنٹسٹ تھے، بہت ہوتے تھے، انہوں نے بھی غور و فکر کر کے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ اور اب تو یہ سارا کام ہم نے نان مسلم کے ذمہ کر دیا، ہم تو کرتے ہی نہیں کچھ ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں ساری دریافت کی ہیں کہ اسٹارز کو اور سیارے اور ستارے یہ سب انہوں نے دریافت کیا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا حال دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے، اولو الالباب، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل والے ہے نا، عقل والے۔ تو ان کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیٹے لیٹے آپ جو ہے کچھ بھی تسبیح کر سکتے ہیں، پھر آپ اٹھے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، ہے نا، یہ جو تسبیحات ہیں اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔
لیکن یا اللہ ہم کہتے ہیں، ہم کچن میں کام کر رہے تھے کہ یا اللہ، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں نا، ہے نا. تو یہ ہر حال میں قیام و خود اللہ جنوب اپنی کروٹ پہ بھی سوتے سوتے آنکھ کھلی اللہ کو یاد کر لیا. اور پھر یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر جب وہ پوری کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے کیا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہوا کے بھی کچھ کام ہیں، بارش کے بھی کچھ کام ہیں، نہیں زمین کے بھی کچھ کام ہیں، درختوں کے بھی کچھ کام ہے، تو میرا کیا کام ہے؟ تو ان کو اپنی فکر ہو جاتی کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے نا. اور پھر فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دے. اللہ تعالیٰ ہم اس وقت جو ہے رمضان میں ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس وقت قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ نے سجایا، جو ہم نے دور قرآن کیا، ہم نے غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس مہینے سے، رمضان کے مہینے ہماری مغفرت کر دے، ہم کو جنت میں پہنچا دے. اور پرابلم سالونگ، ڈیسیجن میکنگ، دیکھیے یہ سورہ طلاق کی ہے. ایک تو سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی، آسانی کے ساتھ تنگی. اور جب تنگی آتی ہے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں واویلا نہیں مچانا، اس کے فوراً دیکھیے دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے نا. تو ہماری خوشحالی ہوگی تو ہماری بدحالی بھی ہو سکتی ہے، بدحالی کے بعد پھر خوشحالی. اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تقوی تقوی تقوی، بار بار تقوی از دی کی ورڈ، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے کام آسان، جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اس مشکل سے، اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کو بہترین اجر دیتے ہیں. اللہم جلنا منہ نا. سورہ طلاق ابھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھی ہے یہ. اور پھر حکمت بھی ہم نے جو ہے وہ جو 4 آیات آپ کو میں نے بتائی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک پیغمبر کو اٹھا جو یتلو علیہ آیات یعلم الکتاب والحکمہ. تو حکمت کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہے ہم دیں، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر. اللہم اجلنا منہ. اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اپنے لیے دعا کیا مانگی تھی کہ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین. تو آپ لوگ بھی یہ دعا جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں، پوری دعا نا. اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں کیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا. پرابلم کیسے سالو ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستخارہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. روز صبح اٹھ کے جو ہے حاجت بھی کر لیں اور استخارہ کے بھی نفل پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہے میرے سب خیر والے ہوتے جائیں. اور اس کے بعد میں خوب خوب شکر، اتنا شکر کہ لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ میں خالی اسٹاپ کروں. تو پرابلم سالونگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں یہ جو اذان کے وقت جو ہے نا، کیونکہ یہ ہم پوچھ بھی چکے ہیں کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بیچ میں جو ہے وہ کر کے اور ہم اذان سنیں اور اس کا جواب دیں. ہمارے دلوں میں تو ہوتا ہی ہے نا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کسی اس میں سے بیل بچ گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الخسوف ہے، ہر موقع کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور پھر صبر اور شکر اور حکمت قرآن سے اور سنت سے، اور دوسروں سے مشورہ لینا. دوسروں سے مشورہ لینے کی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہی کہ شاورہم، ان صحابہ سے کہ جن کی غلطی کی وجہ سے جو ہے غزوہ احد میں ان کا دندان مبارک شہید ہو گیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں ان سے مشورہ لو، ہے نا. تو ہم بھی دیکھ کے جسے مشورہ، یہ نہیں کہ ہم کھلی مجلس میں تو کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا. جس پر ہمیں اعتماد ہے ہم خاموشی سے حکمت سے اس سے مشورہ لے لیں نہ، ہو سکتا ہے ہم کو کوئی اچھی بات پتہ چل جائے. تو یہ ساری جو ہے نا اسکلس ہم سیکھ رہے ہیں. اور یہ پوری جو ہے نا سورہ دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر شہادت کی موت کی بات ہے. اور ہم سب اس وقت علم کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور علم کے راستے میں بھی جو نکلے، جو پڑھائے یا پڑھا ہو، اور اس میں اگر انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. اللہم جلنا منہ. کیونکہ اب کوئی غزوات نہیں، کوئی جنگ نہیں کہ ہم اس میں جائیں ہیں. اور کیا خاص چیز میں سکھائی گئی کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو کیا کہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. صرف کسی کے مرنے پہ نہیں، کوئی بھی مصیبت ہو. اور اس کے بعد سلمہ کی وہ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا.
کہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے پیچھے کوئی بھلائی لا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیں گے، اور یہاں قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں جو ہے وہ ہمارے لیے جمع ہو جائے گی۔ اور وہ سو بندہ کیا وش کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی اس سے اچھا۔ اور ابھی ہم کہتے ہیں ابھی دیئر اینڈ دین ہماری دعا قبول ہو۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں میں کتنی تیزی سے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا حق پورا کرنے والا بنائے۔ پھر سب سے جو ہے وہ اچھی بات کرنا، ہر ایک سے، چاہے بچہ ہو، ہم سمجھتے ہیں بچے کو تو ڈانٹنا ضروری ہے، جیسے قولوا لہم قولا معروفا، پھر اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی۔ خواتین ہمیشہ اتنی لمبی باتیں کرتی ہیں اور اصل بات ہی غائب ہو جاتی ہے نا۔ قولوا قولا، یہ جو ہے خطبہ نکاح میں موجود ہے، کیونکہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں کہ سیدھی بات لوگ کرتے نہیں، ہے نا، بار بار پوچھنا پڑتا ہے۔ تو قولوا قولا سدیدا، اور اس کے بعد کیا کہ قولوا للناس حسنا، چاہے نان مسلم ہے، چاہے ہمارے یہاں جو سویپر آ رہا ہے، جو ہماری میڈ آ رہی ہیں، جو ہماری ہیلپر ہیں، میں تو میڈ کہنا بھی برا لگتا ہے ہم کو، ہماری ہیلپر ہیں، وہ نہیں ہو تو ہم کام کیسے کریں؟ ہم تو اتنے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو قولوا للناس حسنا، اور پھر یہ دیکھیں سارے بول چال کے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم نے کتنا اچھا ڈسکس کیا اپنے دور قرآن میں کہ وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ تعریفیں بھی کی جائیں جو ہم نے کی نہ ہوں۔ تو یہ سب دیکھنا، اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور معاف کرنا، معاف کرنا ہے۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ کل میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے ان کو یہی سکھایا، میں نے کہا کہ دیکھو آخری اشرا آ رہا ہے، سب کو معاف کر دو پہلے سے، تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ جس نے زندگی بھر ہم کو کوئی بھی دکھ دیا ہے، چاہے میرے اپنے میاں، میرے اپنے بچے، میرے اپنے نیبرز، کوئی بھی، دل سے معاف کر دیں۔ جتنا ہم معاف کرتے ہیں دل صاف ہوتا جاتا ہے، قلب سلیم بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے کان، آنکھیں، اور یہ جو ہمارے دل ہے، فؤاد جو ہے دل کے لیے اور عقل کے لیے، یہ سب سے پوچھا جائے گا، یعنی ہمارے جو ہے زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور ہمارے اعضاء ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ اس کو بیٹھ کے ہم قرآن پڑھیں، ہم سب کے لیے گواہی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گواہی بنا لے، اس چھت کو گواہی بنا لے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کے ہم قرآن سامنے رکھ کے، اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نیکیوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم اللہ علی قلوب، دل پہ مہر پڑ جائے گی۔ تو یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صرف جو ہے یہ آپ کو ٹاپکس میں بتا رہی ہوں، اس پہ کہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا، کہ عباد الرحمن سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 to 75 ساری چیزیں جا کے پڑھ لیجیے گا جو پڑھ سکے۔ ہم نے دورہ قرآن میں اس کو کانشیسلی پڑھا ہے، کیونکہ یہی لائف سکلز ہیں جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیے لمبی ہے پوری ہے، اور اس کے بعد جو ہے قد افلح المومنون، ہے نا، اس میں بھی ساری جو ہے وہ ساری سکلز ہیں، ہے نا، 1 1 2 3 کر کے آپ دیکھ لیں کہ اپنے لفروجہم حافظون، اور اس کے بعد جو ہے کہ امانت کا پاس کرنا، یہ ساری لمبی ظاہر ہم پوری ڈسکس کر چکے ہیں دورہ قرآن میں۔ اور ان کے لیے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اللہم اجعلنا منہم، ہے نا، ہم کو ان میں سے بنا۔ اور مومن کیا ہے؟ وہ ایک ہے لائک اے ٹری، جیسے کہ ٹری ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے جڑیں ہوتی ہیں، اور اوپر جو ہے وہ اس کی جو ہے شاخیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھل، اور جس میں جتنے پھل ہوتے ہیں اتنے ہی جھکا جاتا ہے نا۔ تو ہماری جڑیں، ہمارا ایمان، شعوری ایمان، جس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی میری لائف سکلز، ہے نا، عمل صالحات جو ہم پڑھیں وہ ہمارے بڑھیں گے ہیں، اور ہم پھلدار درخت بنیں گے۔ ہم پھلدار درخت کب بنتے ہیں؟ جتنے ہم پھلدار بنے اتنے ہی ہمارے اندر عاجزی آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ تو جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو جھکا ہوتا ہے، اور اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ سردی ہے، گرمی ہے، کیا ہے، ہمیں گرمی ہے تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، سردی ہے تو میں نہیں پڑھ سکتی، ہر وقت ہمارے کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں، مومن تو ایسا نہیں ہے، مومن تو ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور کوشش میں لگا ہوا، ایمان بڑھانے والا اور عمل صالح کرنے والا ہے نا۔ اور اسی لیے جو ہے ان کی مثال کس سے دی گئی؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء، کھجور کا درخت بھی ہے نا، وہ بھی پورے سال پھل دیتا ہے،
اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم اس میں سے بنے ہیں نا۔ اور جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن میں 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ازرا یہ کرو، ازرا وہ کرو، تو ہمیں وہ نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہنے کا حکم کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا ہے نا۔ سب سے زیادہ سورہ مائدہ میں جو ہم تفسیر ان ڈیپتھ میں آج کل کر رہے ہیں ہے نا، اس کے بعد سورہ بقرہ میں، تو اس پہ یہ لائف سکلز والی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کرنے والی بنوں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا میں رکنے والی بنوں، ہے نا۔ اور یہ سارے کام ہم کس طرح سے احسان کے رویے میں، احسان کیا ہے کہ خوبصورتی سے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، جب سے ہم نے قرآن شروع کیا آپ لوگوں نے نوٹ کیا کتنی دفعہ ہے یہ یحب المحسنین یحب المحسنین، تو ہمارے کام میں حسن تو ہو، یہ نہیں کہ صدقہ خیرات کر کے جائے پھر ان کو جتا دیا میں نے تو تمہارے اتنا خیال کیا تم نے یہ کیا میرا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ دیں جہاں کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، اپنی ہیلپر کو دینے کے علاوہ اور لوگوں کا جو ہمیں جانتے ہی نہیں، کسی اور کی میٹ کو دے دیا، وہ ہمیں نہیں جانتی کہ بدلے میں کچھ کرے، ہم اپنی میٹ کو دیں گے وہ اور بدلے میں کچھ ہمارے لیے کرے گی، وہ تو بدلہ ہو گیا نا پھر۔ تو ایسے لوگوں کو دیں جن کو آپ جانتے نہیں۔ ہاسپٹل میں کتنے لوگ، کسی کی جو ہے آپ دوا خرید کے رکھ دیں، کسی کا ٹیسٹ کروا دیں، ہے نا، اور اس میں جتانا نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمیشہ جو ہے دکان پہ پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے ان لوگوں کے لیے راشن دے دینا کہ جو کہتے ہیں کہ جب تنخواہ ملے گی تو میں پے کروں گا، اب ان کو بھی نہیں پتا کس نے پے کیا، تو ہم نیکی کے طریقے تو جانے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہماری سمری کیا ہے کہ ہمیں لائف سکل جو ہے قرآن اور سیرت سے سیکھنی ہے اور اپنے عمل میں لانی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جب تک ہم آخرت کو یاد نہیں کریں گے، یہ تقوی، تزکیہ، صبر، شکر، اتباع، اطاعت رسول کی، ہے نا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہتے ہیں نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان، اور اس کا یہ باقاعدہ لوگ ہے کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، کیوں سب کو پکڑ پکڑ کے جو ویکسین کیا جاتا ہے؟ تو ہم بھی جو ہے نیکی کے ٹیکے لگاتے جائیں، ہم خود اپنے کو بھی اور دوسروں کا بھی نیکی جو ہے پہنچاتے جائیں نا، اور پھر اپنے بارے میں بھی جانیں اور جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کریں، پرابلم سالو کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے یہ ساری چیزیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ ہو گیا، اب ہم جو ہے ہماری علم ترک کیفا سے ہم کریں گے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا۔ تو آج ہمارا جو دعائے تکمیل دور قرآن ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کو ختم کریں گے، تھوڑا سا تکمیل کریں گے، بلکہ ختم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے نا۔ آپ لوگ جس کے پاس قرآن ہے وہ اپنا قرآن کھول لیں۔ یہ 30واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم اس سے پہلے جو ہے وہ کر چکے ہیں، ہم نے آخری جو ہے وہ کیا تھا پرسوں ہاں، اور آج کے لیے ہم نے دعا رکھی تھی خاص طور پہ شام کے لیے، کیونکہ صبح کو ایک اور دور قرآن ہو رہا ہے نا۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہم سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کس وقت کا ہے کہ ابرہہ نے جو ہے خانہ کعبہ کے مقابلے میں جو ہے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا اور اس میں لوگ نہیں آئے، اور پھر کسی نے جو ہے اس میں جا کے کسی شاید مسلمان نے کوئی غلاظت کر دی، اس پہ اس کو غصہ آیا، اور جو ہے وہ اتنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو ہے وہ جو ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اور اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا حفاظت خود کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طیر النبابیل، ایک خاص قسم کے جو ہے وہ پرندے تھے، جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے تاکہ اسی طرح سے ختم کرتے تھے، اور انہوں نے پورے جو ہے اس کو ختم کر دیا نا، یعنی کہ ابرہہ کا لشکر جو کہ 60,000 کا تھا اور اس میں بہت سارے ہاتھی تھے نا، یہ ہم بالکل مختصر کر رہے ہیں نا۔ پھر سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ قریش کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، کیونکہ قریش کے لیے دیکھیے وہ کیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے جو ان کے لیے کتنا سکون تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ سارے مہینے بھی کہ اس میں بالکل جو ہے ان کو کچھ نہ ستایا جائے، اور پھر اس کے علاوہ وہ گرمی میں ایک طرف سفر کرتے تھے، اس کی تفصیل ہے کہ شام اور فلسطین کی طرف، اور سردی میں جو ہے جنوب عرب کی طرف جاتے تھے نا۔
اور یہ جو علم ترا کیفا سے ہے نا اور آخر تک سورہ ناس تک، یہ حضرت محمد صلی اللہ، اس کو بعض لوگ منی قرآن بھی کہتے ہیں، کہ اس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کی جو ہے پورا کلچر اور ان کے بارے میں ساری باتیں ہیں نا. تو یہ ہو گیا. تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا. اب یہ سب نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور مجھے بھی دی، ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مجھے دی، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں کرنا، نہ شرک خفی نہ شرک جلی کسی بھی قسم کا ہے. الذی اطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، یعنی کہ جو ہے فوڈ اینڈ سیکیورٹی موسٹ امپورٹنٹ، اس میں سائڈ میں لکھے فوڈ اینڈ سیکیورٹی، وہ ان کو مل رہا تھا اور ہمیں بھی مل رہا ہے نا. یہاں چاہے اتنی سیکیورٹی نہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے گھروں میں سکون سے. اب دیکھیے ایران میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تب تو کوئی اچھا کپڑا بھی پہنو، کچھ کرو تو لگتا ہے اللہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ رمضان میں لوگوں کو گفٹ دیتے، اس طرح میں بار بار سوچ میں دوں یا نہیں دوں، یا کہاں دوں، باقی سوچنا پڑ رہا ہے بار بار. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا جو ہے یہ سورہ معون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ بہت سے لوگ دیکھیں. اب ہمیں بہت اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے کہ ان کے پیئر پریشر کی وجہ سے کتنے جو ہے وہ ایتھیسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور اگر ایتھیسٹ نہیں بھی ہیں تو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کی طرف ان کو لانا جو ہے کتنا مشکل کام ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے، میرے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اور بچوں کے بچوں کی بھی، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین اسلام. بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو آخرت کی، اور وہی تو ہے جو یتیم کو، ساری نیگیٹو چیزیں ہیں کہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز سے غفلت کرتے ہیں. اور اس پہ صحابہ نے کیا فرمایا تھا کہ شکر ہے کہ فی نہیں لکھا، ان اور فی میں فرق ہے. ہم نمازوں سے تو غفلت نہیں کرتے، لیکن ہم خشوع والی نماز ہی نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ، تو رونا آتا ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ کو خشوع والی نماز جو اب سوچتے ہیں کہ اچھی سی پڑھیں گے تو اور خیالات شیطان، اور خیالات. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہماری نمازیں جو ہے خشوع والی ہوں. الذین هم یرعون یمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے جو ہے منع کرتے ہیں. بالکل ہم مختصر یہ آپ سب کے سامنے جو ہے کر رہے ہیں نا. یعنی کہ اس وقت معاشرے کا جو انحطاط تھا، جو زوال پذیر معاشرہ جیسے ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے اچھے گھرانوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہے نا. تو ہمیں اپنی اچھی چیزیں اور جو ہے بچوں کو بھی سکھانی ہے، آگے بڑھانی ہے، لوگوں کو بتانی ہے نا. اور پھر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے نبی، ہم نے آپ کو جو ہے وہ کوثر عطا کی ہیں. کوثر یہ کس لیے اصل میں کہا گیا تھا؟ کیونکہ جو کفار جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹا، دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی بیٹیاں تھیں نا، دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ کے خیال میں، کہ ہماری نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلے گی، حالانکہ ان کی تو بی بی فاطمہ سے ہی چلی. تو دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ ان کا کہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے نا، کہ انا آتے ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. اور کتنی خیر کثیر دی کہ رفعنا لکا ذکر، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کر دیا. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، درود وغیرہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسا بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. تو خیر کثیر بھی، اور کیا ہے، حوض کوثر بھی، اور جنت کی نہر کوثر بھی، یہ ساری. اور اسی میں فصلی لربک وانحر، یعنی کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر. انا شانئک هو، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے. اور ہم نے دیکھا فتح مکہ کے بعد جو حال تھا نا. اور اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے سورہ کافرون ہے نا، سورہ کافرون کے بیچ میں جو ہے، حالانکہ سورہ جو ہے یہ
نصر ہے اذا جاء نصر اللہ، لیکن جو ہے سورہ کافرون کو ہم قل هو اللہ احد سے جوڑ کے آپ کو بتائیں گے نا، کیونکہ یہ چار قل جو ہم کہتے ہیں نا اور پھر اس کو بھی ہم کرتے ہیں نا، تو سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیں کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جو ہے وہ مشرکین مکہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا کہ ہم یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو جو ہے پوجیں اور ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کو مانیں ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بتوں کو کیوں پوجیں بھائی؟ تو اس لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، کافرو لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور کتنی تکرار کتنی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں وہ کرنے والا بھی نہیں ہوں بعد میں بھی، اور نہ تم کرنے والے ہو، تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک اور ہمارے لیے ہمارا، تو کوئی ہم کو بہکانے کی، ہمارے بچوں کو بہکانے کی کوشش کرے، ہے نا؟ اور یہ کتنی زبردست ہے نا کہ اس کے ساتھ قل هو اللہ احد کو، کیونکہ قل هو اللہ احد میں توحید ہے اور اس میں شرک سے نفی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں اخلاصین، اخلاصین ان دونوں کو ملا کے، یعنی توحید خالص، توحید خالص کب ہوگی؟ جو اس کی ساری قسمیں جو الوہیت اور ذات اور وہ سب ہم پڑھتے ہیں تفصیل میں ہیں، اور پھر شرک کی نفی، شرک خفی اور جلی، ہر قسم کے شرک سے، یعنی کہ کئی دفعہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تو میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے وہ دوائی دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح کر دیا، ٹھیک ہے میں نے کانشیسلی شرک نہیں کیا، لیکن ہم ان جملوں سے بھی بچیں، ہے نا، شرک کیا جملوں سے بھی، حالانکہ ہمارا مقصد تو وہ نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن ایسے جملے بھی نہ بولے، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نصر میں کیا فرماتے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے کہتے ہیں کہ یہ آخری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو، تو ایک تو وہ فتح مکہ، اس کی تو بات ہی کیا، ہم کو ڈیلی بیسس پہ کتنی کامیابیاں ملتی ہیں، یا منتھلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ ہیں، ہے نا۔ دیکھیں اب بچوں کے یہاں کے تو اتنا نہیں، باہر کے ملکوں میں تو گریجویشن ہوتا ہے، پتہ چلا کہ جو کے جی نرسری ہوئی اس کا بھی گریجویشن ہوگا، جو گریڈ 5 کر لیا اس کا بھی گریجویشن، وہ بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے نا، جس نے انٹر کر لیا اس کا بھی گریجویشن، ہم تو صرف یہی سمجھتے تھے یونیورسٹی میں ہماری جو گریجویشن ہوئی تھی، جو ہم نے MBBS کی ڈگری لی تھی، تو اس کو سیلیبریٹ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کامیابی ملے تو کرو کیا، اور دیکھو کہ لوگ جوق در جوق جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو بھی تکبر کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے تھے اور عاجزی سے بالکل اس میں داخل ہوئے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فسبح بحمد، تسبیح کرنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، واستغفر، اور خوب خوب اپنے لیے مغفرت کی، اور ہم تو جو ہے کامیابی ملنے میں آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور استغفار، ہم کہتے ہیں وہ تو شاید مصیبت آتی ہے تب پڑھتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ پہلے ڈرامے کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ سب کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہاں بھئی اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب دعا کا وقت آ گیا، دعا کا وقت تو ہر وقت ہے ہمارے ساتھ بھائی، ہر وقت ہے، ہر پل ہے دعا، چلتے پھرتے دعا، کیسی کیسی چیزیں ہم لوگ جو ہے جو چیز دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے پھر، اور پھر سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کا پہلا پیغام جب اللہ تعالیٰ کے کہنے سے، تو کیا اس نے کہا تھا تبت لکا الہ، کہ تیرے اوپر تباہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جمع کر تیرے ساتھ جتنے لوگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تباہی بھیج رہے، سوچیں ذرا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا سب، اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کا نام جمیل تھا، اور شاید اربا اس کا نام تھا، اس کو جمیل کہتے ہیں، وہ اپنا ہار دکھا دکھا کہتی تھی کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے گا تو میں اس کو دوں گی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی جو ہے بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، یا اللہ۔
اب جو ہے سورہ اخلاص ہے نا، جیسے اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کافرون کو ملا کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اخلاصین ہے نا، یہ سب یاد کر لیں آپ لوگ. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موعظات، اور ایک ہوتا ہے موعظتین، ہے نا. تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو جو ہے موعظات ہیں، اور جب ہم اس میں قل هو اللہ احد ملا لیتے ہیں تو موعظتین. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں ہی ظاہر ہے کہ اہم ہیں. اور خاص طور پہ قل هو اللہ احد میں کیونکہ خالص توحید، کیونکہ جو ہے وہ کفار نے کیا پوچھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب بتائیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ کہہ دیے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر تو ہم پہچانے ہی نہیں ہے نا. تو اس کو اور سورہ کافرون کو ہم یہ دونوں ملا کے اخلاصین، اور زیادہ تر جو دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں جیسے مغرب میں فجر میں، اس میں یہی پڑھنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، ہم بدل کے ہی پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم وتر میں جیسے یہ پڑھتے ہیں ہے نا، سب اس میں ربک الاعلیٰ میں ایک پڑھتے ہیں، اور پھر قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد. اور اب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب ان دونوں کا آپ جائزہ لیں، جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 دفعہ کہا قل اعوذ برب الفلق، رب کی بات، من شر، صرف ایک دفعہ رب کی پناہ مانگی، اور اس کے بعد جو کیا کہا، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہر ایک میں خیر بھی اور شر بھی ہے نا. تو اس چیز کے ہمیں شر سے بچائے، ہم سب کے اندر بھی شر اور خیر دونوں ہے نا، تو ہمیں ایک دوسرے کے بھی شر سے بچائے، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بچائیں. تو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے، یعنی کہ جادو ٹونے کرنے والے. یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ کیا ہے، ایکسٹرنل ہمارے چیلنجز، یہ سارے باہر کے ہیں نا، کہ باہر سے کوئی مجھے نقصان پہنچایا ہے نا. پھر یہ کہ جو ہے جو رات کی تاریکی کی زیادہ تر گناہ رات کو ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور جو ہے کوئی جادو کرے گا تو دوسرا کرے گا، تو یہ ایکسٹرنل اس کو لکھ دیں، سارے ایکسٹرنل جو ہے ہمارے چیلنجز، اس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے نا. اور سورہ ناس میں اس کے عکس ہے، بالکل الٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ میں نے پناہ لی برب الناس، انسانوں کے رب کی، اور ملک الناس، انسانوں کے مالک کی، اور الہ الناس، اور انسانوں کے معبود کی. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور اس کے بعد جو ہے من شر الوسواس الخناس، کہ ہم نے کس کی پناہ مانگی، کہ خناس، یعنی کہ جو شیطان یا جنوں میں سے جو بھی ہمارے اندر وسوسے ڈالے، اس کے شر سے. یہ انٹرنل چیلنجز ہیں. اور آپ لوگوں نے کتنی دفعہ پڑھتی رہتی کہ اریتا من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے. تو ہمارا نفس سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے خلاف، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے میاں نہیں کرنے دیتے، فلانی، میں کیا کرتی ہوں، میرے اندر کیا ہے، میں اس کو تو قابو پاؤں. تو اس میں انٹرنل اس کو جو ہے کنٹرول کرنا، اور جو شیطان کو تو پھر بھی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے بھگا دیتی ہوں، یہ انسان کو تم بھگا بھی نہیں سکتے. تو ہمیں الرٹ ہونا ہے کہ کہاں پہ کون مجھے غلط سمت میں لے جا رہا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے نا. تو اس لیے یہ دونوں جو ہے بہت پڑھنا چاہیے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی، سونے سے پہلے بھی، پورے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہاتھ پہ 3 دفعہ پڑھ کے اوپر سے نیچے. اور جب ان کا ظاہر ہے کہ جب مرض وفات ہوئی تو بی بی عائشہ یہ کرتی تھیں، تو ہم بھی سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اور جن بچوں کو سکھا دیں وہ اتنی باقاعدگی سے کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا بچوں کو سکھا کے دیکھیں، ہم سے زیادہ باقاعدگی سے کرنے والے ہو جاتے. سفر کی دعا ان کو سکھاؤ، جیسی گاڑی میں بیٹھے انہوں نے سبحان الذی سخر لنا پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہماری تکمیل قرآن ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ختم کا لفظ کبھی استعمال نہ کریں. یہ ہماری شاہین ضیا آتی تھی ہمارے یہاں
وہ کرتی تھیں جب ہم پہلے بانٹوا نگر میں تھے، انہوں نے یہ ہم کو، پر ہم بھی کبھی کہہ دیتے تھے تکمیل کا لفظ، اور اس لیے اس کے فوراً بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں نا۔ اور اس سے ساتھ ہی جو ہے جب ہم الحمدللہ رب العالمین، تو سب کو ہی آتی ہے، سب پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے سورہ ناس سے کمپیئر کریں، اس میں بھی 3 دفعہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 دفعہ کر کے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا آدھا حصہ بندے، قسم تو صلاتی بینی و بین عبدی، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور ایک حصہ جو ہے وہ بندے کی طرف، اور پھر جو ہے غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم کے بعد غیر المغضوب علیہم، تو وہ بھی ہے نا۔ تو وہ آپ دیکھیں، کمپیریزن دیکھیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ میں نے نہیں بتایا ہے، میں نے بھی جن لوگوں نے غور و فکر کی ان کی بات میں بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ مجھے یاد رہ گیا ہے، تو اب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم وہ دعا کر لیتے ہیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی توفیق سے، آپ کی دی ہوئی اندر اللہ تعالیٰ آپ نے الہام کیا کہ ہم کیا ٹاپک رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ نے آرگنائز کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ دور قرآن کی تکمیل کی، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی اچھی بات ہمارے منہ سے نکلی، اور بے شک نکلی، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خامی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب اتنی بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لنا انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو اعتراف ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے بچا، ان برائیوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دور قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم کر، جنہوں نے بچپن میں ہم کو رحمت و شفقت کے ساتھ پالا، ہمارے وہ والدین جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کی نعمتوں کو تندرستی کی نعمت میں بدل دے، ان کو دین اسلام اور ایمان پر رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ والدین جو اب بقید حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتراف ہے تیری دی ہوئی بے پناہ نعمتوں کا، جو تو نے ہم کو اور ہمارے والدین کو دی۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا کر ہم کو سکھ دے، ایسا نیک جیسے اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا دے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری نکیل تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بار بار ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہم کو پکڑ کے صحیح مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سائمہ آ گئی؟ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں تھوڑی سی۔ ہاں وہ کر رہے ہیں ابھی، سائمہ آ رہی، آپ اس طرح بیٹھ جائیے گا۔ آپ پہلے سے آگے آ جانا چاہیے۔ ان کو سائمہ کو پہلے بھیجتے ہیں، باقی جو جہاں بیٹھنا ہے آپ پہلے سے آگے آ جاتی ہیں نا، یہاں تو زیادہ اچھا تھی، ہمارا وقت جو ہے بہت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمین. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اے اللہ، اے غفور الرحیم، آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو انجان میں کیے. اے اللہ، اے غفور الرحیم، تمام امت مسلمہ کے، یا اللہ تمام ہمارے امت مسلمہ، یا اللہ ان سب کو تمام مشکلات سے نکال دیجیے. یا اللہ، یا اللہ ان کے، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کی جو، یا اللہ ہمارے تمام امت مسلمہ جو پریشان ہے، جو مظلوم ہے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہماری امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے. یا اللہ انہیں دین اسلام پر قائم رکھیے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کو دین اسلام پر قائم رکھیے. یا اللہ ان میں استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ انہیں دشمنوں سے نجات دلا کر، یا اللہ انہیں عزت و بلندی عطا فرما دیجیے. یا اللہ انہیں دنیا و آخرت میں عزت و غلبہ عطا فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال، تمام امت مسلمہ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے. یا اللہ ان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال، اے غفور الرحیم، ہم سب پر، ہمارے سب کا حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ، اے غفور الرحیم، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یا اللہ ہم اس محفل میں ہیں، یا اللہ ہم نے دورہ قرآن تکمیل پر پہنچے. یا اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا، ہم سب بہنوں نے، یا اللہ جو ہم نے اپنے استاد ڈاکٹر عزرا رفیق سے سیکھا، یا اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو سیکھا، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال، ہمارا سیکھنا سکھانا یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال، اے غفور الرحیم، رمضان میں یا اللہ جتنا شکر ادا کریں ہمیں رمضان نصیب ہوا. یا اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان تھے جو آج نہیں ہے. یا اللہ سب کی درجات بلند فرما دیجیے. یا اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو آدم علیہ السلام سے لے گئے اب تک جتنے بندے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے. یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی تمام برکتیں، تمام رحمتوں سے ہمیں فیضیاب فرمانا. یا اللہ ہماری مغفرت فرمانا. یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز خضوع و خشوع کے ساتھ توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، یا اللہ اس میں جو کوتاہی رہ گئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما دینا. یا اللہ ہمارے اندر استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، سمجھنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب ذوالجلال، یا اللہ مرتے وقت لب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. یا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات و جوابات میں آسانی فرمانا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی پر قائم و دائم رکھنا. یا اللہ ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے آنے والی نسل کی حفاظت فرما، ان کو دین پر قائم رکھنا. یا اللہ ان کے دین میں ان کے لیے استقامت عطا فرما. یا اللہ اے غفور الرحیم، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیر مانگی وہ خیر ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن برائی سے انہوں نے پناہ مانگی، یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ان کے اندر ہدایت کی طلب عطا فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال،
ہمارا پڑھنا، ہمارا سیکھنا، ہمارا سمجھنا یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما، اور یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. آمین ثم آمین. جزا اللہ تعالی عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آمين. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. جو اتنی ساری ہماری بہنیں اس وقت سامنے بیٹھی ہیں اور جو اس وقت زوم پہ تقریباً 46. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی جو ہے ساری دعائیں، سب کی الگ الگ کیا کیا حاجت ہوگی، ہم کو ایک دوسرے کی حاجت بھی نہیں پتہ. ہمارے ساتھ بچیاں بھی ہیں، ان کی کیا حاجت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے جائز مرادیں بہت بہترین طریقے سے پوری کرے ہیں. جن کی جو ہے وہ رشتوں کے مسئلے ہیں، کسی کے جاب کے مسئلے ہیں، کسی کے اور مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو جس طرح جانتے ہیں اچھی طرح سے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہ کے بغیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. ہم کو جو ہے علم اور نیکی جو ہے بھی نہیں ہمارے اندر، رائی برابر بھی تکبر سے بچا لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ